موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے نیا بیان جاری کیا، کہتا ہے کہ مرزائیوں کو ہم جو کافر کہتے ہیں نا، وہ اس وجہ سے کافر کہتے ہیں کہ مرزائی ہمیں کافر کہتے ہیں، اور میں اپنا یہ گولڈن کوڈ نوٹ کرواتا ہوں کہ مرزائی آج ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم مرزائیوں کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ دعوت اصلاح، میں ان کو اسلام سے، اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں، جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی، کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا، اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوڈ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں ہم ان کو کافر نہیں کہنا چھوڑ دیں تو ہم مرزائیوں کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ گویا کہ ختم نبوت کا منکر مرزائیوں کو نہیں مانتا، مرزائیوں کو اس وجہ سے کافر مانتا ہے کہ مرزائی اس کو کافر کہتے ہیں۔ حالانکہ دوسری طرف کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی اپنے علم کی بنیاد پر سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر بھی کر دے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ یعنی کہ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر بھی کر دے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ابو بکر و عمر کو کافر کہنے والا مرزے کے نزدیک کافر نہیں ہے، لیکن مرزائی چونکہ مرزا جیلمی کو کافر کہتے ہیں اس لیے مرزائیوں کو کافر کہتا ہے۔ اگر مرزا جیلمی کو وہ مسلمان مان لیں تو وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اتنا الو کا پٹھا ہے، اتنی اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ دروغ گو عقل نہ باشد، جھوٹا آدمی جو ہوتا ہے اس کی عقل نہیں ہوتی، اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے پچھلی بات کیا تھی اور آگے کیا کر رہا ہوں، لیکن جب اس کے سارے صغرے کبرے ملائے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ پہلے کہتا ہے کہ صحابہ کی تکفیر کرنے والا بھی اس وجہ سے کافر نہیں ہوتا، لیکن پھر کہتا ہے کہ قادیانی چونکہ ہماری تکفیر کرتے ہیں اس وجہ سے ہمیں کافر کہنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ مرزے کو کافر کہنا کفر ہے، صحابہ کو کافر کہنا اسلام ہے، یہ اس کا اصول ہو گیا۔ اب اس بات پر جو ہے میں نے ویڈیو بنائی ہے یوٹیوب پہ، آپ کو مل جائے گی، میں نے اس پر حوالے دیے کہ مرزائیوں کا جو لاہوری گروہ ہے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہیں کہتے، اور لاہوری گروہ غلام احمد قادیانی کو نبی بھی نہیں مانتا، مجتہد مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی کو مجتہد کا درجہ دیتے ہیں، نبی نہیں مانتے۔ لاہوری گروہ کی تکفیر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ لاہوری گروہ غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کو کافر نہیں کہتے، نبوت کو ماننے والوں کو، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں ان کو بھی مسلمان مانتے ہیں وہ۔ تو پھر اس پہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو نہ مانے قادیانی کافر ہے نا۔ اور یہ لاہوری گروہ کے متعلق یہ ہوا کہ وہ کہتے تھے کہ قادیانی نبی نہیں ہے لیکن اس کو نبی ماننے والے کافر بھی نہیں ہیں، تو علماء کرام نے یہ بات پیش کی کہ یہ بھی کافر ہے، اس لیے کہ جو کافر کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ یہاں سے یہ دلیل بھی پتہ ملتی ہے، جو نہ مانے وہ کافر ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں باہر سے آ گئی ہے یا کوئی کہہ دیتے ہیں یہ تو بڑی شدت کی بات ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے، تو وہاں سے بھی یہ بات ملتی ہے۔ پھر لاہوری گروہ کے مسلمان مان لو، لاہوری گروہ غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا، انہوں نے اپنے رسالوں کے اندر لکھا ہے کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہیں کہتے، تو گویا کہ غلام مرزا محمد علی انجینئر کو لاہوری گروہ کافر نہیں کہتا، تو اس کے نزدیک لاہوری گروہ مسلمان ہوا۔ تو قادیانیت کی پوری سپورٹ اس کو حاصل ہے، قادیانیت کے لیے بڑی اس نے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی۔ کبھی کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی